وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 99 آیت نمبر 103 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا دنیا میں جنت مل سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا. اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو فلاح کی ایک راہ دکھائی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، انسانیت کو فلاح کی ایک راستہ دکھایا ہے. اور فلاح جو ہے صرف دنیا ہی وہ آخرت کی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا سے شروع ہوتی ہے فلاح. دیکھیں، فلاح کا ایک راستہ ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں نا، اذان دیتا ہے مؤذن، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. دراصل فلاح جو ہے، یعنی تھوڑا سا اگر میں اس بات کو اس طریقے سے کہوں کہ کائنات کی ہر چیز ایک مقصد تخلیق رکھتی ہے اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے. اور جب بھی کوئی چیز اپنے یعنی جو مقصد وجود ہے اس کو پورا کرنے والے یعنی کرنا شروع کر دے تو وہ فلاح کی معراج ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آم کی گٹھلی ہے، لیکن وہ تو یعنی اس میں استعداد ہے، اس گٹھلی میں استعداد ہے کہ اس کا پودا ہو، پھر وہ ایک درخت بن جائے، پھر اس میں آم لگ جائے. تو جب یہ درخت مکمل ہو جاتا ہے، درخت گٹھلی سے پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے اور اس پہ پھر پھل آ جاتا ہے، تو پھل آنا جو ہے اس گٹھلی کی معراج ہے. اور یہ یعنی فلاح کی میں بات کر رہا ہوں. تو اصل میں ہمارا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں وہ کچھ عجیب سا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے کٹ کے ہم یعنی فلاح پا سکتے ہیں، کامیابی پا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک شیطانی خیال ہے. اور شیطانی مطلب یہ ہے کہ ایک چونکہ تو یعنی ہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے،
نہ اپنے بارے میں، نہ دنیا کے بارے میں، نہ جو ہمارے گرد ماحول ہے اس کے بارے میں ہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، تو لہٰذا ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، دھوکے کا شکار آپ کس وقت ہوتے ہیں؟ جب آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، جب آپ دیکھتے بھالتے نہیں ہیں، تو پھر آپ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یعنی ایک 20 روپے کا نوٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں نہیں، بھالیں نہیں اور پرکھیں نہیں، تو وہ 5000 کے عوض آپ خرید سکتے ہیں، یا 5000 کے طور پہ آپ قبول کر سکتے ہیں اگر آپ دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اور پھر بقایا جو ہے، مثال کے طور پہ 10 روپے کا سودا ہے، تو آپ کو 10 روپے واپس کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ نے جو سامنے کا شخص ہے اس کو یعنی 10 کم 5000 روپے پکڑا دیے، کیونکہ آپ 20 کے نوٹ کو 5000 کا سمجھے۔ اسی طرح یہ میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں فلاح کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے بارے میں چونکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں دیکھتے، اپنے بارے میں چونکہ ہمیں اپنی حقیقت نہیں معلوم اور اس کائنات کی حقیقت نہیں معلوم اور اپنا مقصد تخلیق معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بس یہی ہوں، مٹی کا ایک جسم ہوں بس۔ آپ دیکھ لیں، یعنی میری بات کو اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، عام طور پہ تو ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ خواتین ہیں، میں خواتین سے اس وقت مخاطب ہوں، خواتین ہیں وہ کہتی ہیں میں تو خاتون ہوں، یا جو مرد ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو مرد ہیں۔ یعنی ہر انسان ظاہر کو حقیقت سمجھتا ہے اور ظاہر کے دھوکے میں آ کے اپنے آپ کو یہ بھول جاتا ہے۔ میں بس یہی کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 3 بڑی اہم ہے۔ اس میں انسانیت کو فلاح کی راہ بتائی جا رہی ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے، چونکہ ہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا، یعنی اس آیت میں لو کانوا یعلمون، کاش یہ جان لیتے۔ اب جاننا جو ہے اس کا تعلق عقل و فکر کے استعمال سے ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں عقل و فکر استعمال کریں گے تو تب کسی چیز کو آپ جانیں گے یا کسی چیز کی حقیقت کو جانیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے۔ اب ہم تو نہیں جانتے، سچی بات یہ ہے، ہم تو نہیں جانتے اپنی فلاح کے بارے میں، اور لہٰذا ہم ایک دھوکے کا شکار ہو کر ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں جس کی انتہا دوزخ ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور عام طور پہ دیکھ لیں سامعین اکرام، میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالوں گا، ہم سب تقریباً چل رہے ہیں اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے، اللہ کی مرضی کو بھلا کر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم اپنی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے مفاد کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ظاہری مفاد کا، لیکن ہم اپنے باطنی مفاد کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، شروع تو گھر سے ہوتا ہے، کیونکہ خاندان کی بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی بنتے ہیں، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ دھوکہ اور یہ فریب اور یعنی لا علمی۔ اب یہ خاتون خانہ جو ہے شادی ہو کے آتی ہیں گھر میں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ میری بس ایک لمیٹڈ حیثیت ہے اور بس یہ میرا خاوند ہے، یہ میرے ساس ہیں، سسر ہے یا جیٹھ ہے یا جو بھی ہے، تو انہی میں یہ مشغول رہتی ہے، کچن سنبھال لیتی ہے، کپڑے دھونے جو بھی وہ کر سکتی ہے یا کرنا چاہتی ہے تو وہ کرنے لگتی ہے، اور اسی دنیا میں وہ آباد رہتی ہے۔ پھر چونکہ شوہر تک اس کی نظر ہوتی ہے، لہٰذا بس وہ شوہر ہی کی طرف دیکھتی ہے، اور عام طور پہ یعنی ہر انسان اپنا غلبہ چاہتا ہے،
تو خاتون خانہ کہتی ہیں یعنی یہ کہ میری مانی جائے، میری بات مانی جائے، تو پھر وہ اپنی بات منواتی ہیں. وہ ایک لمبا طویل قصہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں گھر سے، یعنی یہ خود فریبی کی جو ابتدا ہے یہ گھر سے شروع ہوتی ہے، میاں بیوی سے. میاں کہتا ہے بس میں تو اب گھر کا مالک بن گیا، اور بیوی جو ہے بس وہ میری زیر دست ہو گئی، اس پہ میں اپنا حکم چلاؤں گا اور اس طرح زندگی گزاروں گا. اب پھر بچے ہو جاتے ہیں، یہ وہ، بس یہ اپنے ظاہر میں مگن رہتا ہے. یہ شوہر جو ہے یہ اپنے ظاہر میں بس کاروبار، دکان چلا گیا، نوکری پہ چلا گیا، واپس آیا، پھر بچے وغیرہ، اور پھر صبح کام پہ چلا گیا. یہ ایک دیکھیں، میں آپ کو یعنی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ زندگی یہ بہت بڑی نقصان والی زندگی ہے اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ ہو جائیں گے، نہیں، ہو گئے ہیں آپ. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں ایک تو میں آپ کو کہہ رہا تھا لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے کہ رب کے پاس ٹھکانہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے. پھر میں آپ سے فلاح کی بات کر رہا تھا کہ فلاح دراصل کیا ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنے کی یعنی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مشکل ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے یہ بات، کیونکہ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنسے میں حب دنیا کی، ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا جو ہے حب مال، حب جاہ وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کی، پھر ہر ایک ہر شخص اپنی ایک انا کے خول میں بند ہے. اب اپنی انا کے خول میں بند ہے. میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کیا ہے، یہ خود فریبی ہے. آپ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ ایک نقصان سے دوچار ہو گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آئندہ ہو جائیں گے، نہیں، آپ کے نقصان کی شروعات ہو گئی ہیں. اس کا انجام جو ہے، ٹوٹلی انجام، وہ تو یوم قیامت میں نظر آئے گا آپ کو. اس وقت آپ کو اپنا نقصان جو ہے نظر نہیں آ رہا، نقصان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ مہلت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ تو، اللہ کی پکڑ تو جلدی نہیں ہوتی، لیکن جب ہوتی ہے تو پھر بہت شدید ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. میں فلاح کی بات کر رہا تھا سامعین کرام، کہ فلاح ہمارا یعنی یہ خیال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں نے آ کر اپنا سر جھکا دیا، اور اللہ کی مرضی سے میں اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا، تو میری تو ساری آزادی تو ختم ہو گئی. اب میری خوشیاں کہاں گئیں، میری وہ آزادی کہاں گئی. یہ جو ہے ایک آپ کا ایک خیال ہے. غلامی میں آزادی ہے، غلامی میں آزادی ہے، اللہ کی غلامی میں آزادی ہے، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی آپ تو یعنی وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ کرنا چاہیے، اور وہ آپ کو 1000 سجدوں سے نجات دے دیتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاؤں سامنے کرام کہ وہ اگر آپ ایسا کر لیں اور جان لیں کہ اللہ پر ایمان اور تقوی کی روش سے میری کامیابی کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کے نتائج دیکھیں، پھر اس کے نتائج جو ہے فوراً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آخرت تک کوئی معاملہ ٹھہرتا نہیں ہے، نہ اچھا نہ برا. دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ یعنی شروعات ہو جاتی ہیں، اچھی یا بری. وہ ایک حدیث ہے نا، آپ نے کو میں بعض اوقات سناتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتنے جو ہیں وہ دلوں پر اترتے رہتے ہیں.
تو جس دل، مفہوم میں بیان کروں، جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے. دوسرا فتنہ آیا، اس نے وہ بھی قبول کر لیا. یعنی فتنہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، یہ فتنہ ہے. تو آہستہ آہستہ وہ دل جو ہے داغدار ہوتا رہتا ہے، کالا ہوتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس پر پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسا کہ الٹا گڑھا کوزہ، اور پھر ایسا چکنا، ایسی یعنی اس طرح کالا ہوتا ہے کہ اس پہ پانی گرتا ہے لیکن وہ پھسل جاتا ہے اس سے. یہ پوری حدیث کا. پھر اگر کوئی شخص وہ فتنے قبول کرنے سے انکار کر دے اور اچھا کام کرے، نیکی کا کام کرے، تو اس کے دل پر ایک سفید داغ ہو جاتا ہے. پھر دوسرا فتنہ آیا، اس نے وہ بھی اس سے انکار کر دیا، پھر سفید داغ پھر لگ گیا. اسی طرح وہ دل جو ہے یہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا رہتا ہے، لفظ کی مخالفت کر کے دل جو ہے سفید داغ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ چمک جاتا ہے بالکل سفید. تو آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، زندگی میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، اچھا یا برا، اس کے اثرات فوراً ہوں گے آپ پہ. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ یعنی اس تمام جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کا جو مرکزی، اگر میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کروں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر تم ایمان اور تقوی کی روش، ایمان لے آؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کر لو گے تو میں ایک نئی زندگی سے زندہ کر دوں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ایک نئی زندگی تمہیں مل جائے گی. پھر تمہاری آنکھیں میری آنکھیں ہوں گی، تمہارے ہاتھ گویا میرے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا چلنا گویا میرا چلنا، تمہارے کان گویا میرے، یعنی میری قوتوں سے پھر تم دیکھو گے، میری قوتوں سے تم سنو گے، اور میری قوت سے تم چلو گے، وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ تو حدیث ہے صاحب. بی یسمعو بی یبصرو بی یبتشو بی یرجلو. تو یہ جناب شروع ہو جاتا ہے فوراً، اس کے میں تو آخرت کا انتظار نہیں ہے. پھر حدیث ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. اس میں تو کسی بات کا انتظار نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، مومن کی امداد مجھ پہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آپ آ جاتے ہیں، سائبان میں آ جاتے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری معراج، دنیا میں تمہاری معراج تک پہنچا دوں گا. نمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ یاد کروں گا. تو یہ ایک طویل مضمون ہے، اور اس میں یعنی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مومن، ایک انسان جب اللہ کو منزل بنا کے اور مقصود حیات بنا کے زندگی صراط مستقیم پر گزارنا شروع کر دیتا ہے، یا صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی کو رول ماڈل بنا کے، تو اس کا تو حال کچھ مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور یہ آخرت کی بات نہیں ہے، یہ یہاں کی بات ہے. خوف و غم سے انسان نجات پا جاتا ہے. تو
یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، لمسوب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے اللہ کی طرف سے، بہتر ٹھکانہ ہے، لمسوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کی طرف سے بہت، یعنی آپ اس دنیا جو ہے ایک قسم کی جنت بن جاتی ہے سامنے کرام، ایک قسم کی جنت بن جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے، ایک آپ کی محنت کے نتیجے میں آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور آپ کامیابی کی خوشخبریاں آپ کو ملنے لگتی ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ دیکھیں، ہم تو سو رہے ہیں اور ہمیں اندھے بہرے ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہنے دیں مجھے، ہم زندگی، یہ امت مسلمہ اندھے بہرے ہو کے زندگی گزار رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے اور کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ ایک تو کامیابی کا طریقہ ہے، پھر اس کے نتائج بھی اس میں واضح طور پہ بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ دیکھیں، ایمان کے ساتھ اکثر اوقات عمل صالحات کا تذکرہ آتا ہے۔ تقوی اور عمل صالح ایک ہی چیز ہے سامنے کا۔ آپ یعنی احتیاط سے جب زندگی گزارتے ہیں تو وہی جو زندگی گزارنا ہے وہ آپ کا عمل صالح ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو اللہ کے نزدیک، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ہے سامنے کا، یہ ٹھکانہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ہے۔ دنیا ایک قسم کی آپ کی ایک جنت بن جائے گی، دنیا میں آپ کو راحت، سکون اور چین مل جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عنایت فرما دیں گے۔ یہ سارے میں آیات قرآنی کے یعنی ترجمے کر رہا ہوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے معراج تک پہنچا دیں گے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت میں عطا کر دوں گا۔ تو دیکھیں، دھوکے کی ضرورت نہیں ہے، اور شیطان کے کسی بھی وسوسے کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہے، ازلی جھوٹا ہے، یعنی روز ازل اس نے نہیں کہا تھا انا خیر منہ، جبکہ وہ بہتر نہیں تھا، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، جبکہ وہ جھوٹ بولا اس نے۔ یہ تو بہتری جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو جنات پہ تو بہرحال انسان فوقیت رکھتا ہے، تو اس نے کیسے کہہ دیا، تو جھوٹ بولا اس نے اور تکبر کیا۔ تو دیکھیں، یہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم جھوٹ یہ بول رہے ہیں یعنی زبان حال سے کہ بس میں یہی ہوں، یہ زندگی ہے میری، یہی ہے، بس یہاں میں نے کمانا ہے، کامیابی اسی زندگی میں میں نے حاصل کرنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فریب ہے جو اکثر یعنی ہمیں لگ گیا ہے، اس فریب میں ہم مبتلا ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کامیابی، اصل کامیابی آپ کی روحانی کامیابی ہوتی ہے، آپ کی ظاہری کامیابی کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور ان کی شان یہ تو بیان سے باہر ہے، ان کی شان تو ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن وہ فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ جب ان کا رشتہ طے ہونے لگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا وہ رشتہ، تو شادی کے بارے میں یعنی وہ پروگرام منعقد کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی سے کہ بھئی مہر میں تم کیا دو گے؟
مہر کے بغیر تو نہیں ہوتا رشتہ، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حضور۔ اب یہ ان کی حیثیت کا یعنی جس ذلیل دنیا کی ہماری نظر میں اتنی اہمیت ہے، حضرت علی کے پاس وہ تھی نہیں۔ مدینے کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علی تمہارے پاس ایک ذرہ ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا وہ تو ہے۔ ان کا جاؤ بیچو اسے، یا گروی رکھو یا بیچو، اب پیسے لاؤ۔ تو حضرت عثمان نے پھر لے لی، پھر وہ دے بھی دی، یعنی خرید لی اور پھر واپس تحفتاً دے دی۔ لیکن وہ پیسے جو ہیں وہ یعنی میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں فقراء مہاجرین، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہے اور مومن کے نزدیک بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑی دولت نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے ساری خرچ کر دی اور کہا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی سوائے علم کے۔ انبیاء کی کوئی وراثت ہی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ قرآن کی آیت ہے سامنے کرام، اور یہ صرف یہود کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر انسان کے بارے میں۔ اگر انسان ایمان لے آئے، اللہ کو منزل بنا لے، تقوی کی روش اختیار کر لے، تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک بہت اچھی زندگی سے نوازا جائے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے سامعین کرام کہ جو ظاہر کے پردے ہیں ان کو چاک کر دیجئے، ان کو ہٹا دیجئے۔ پردوں کے پیچھے کیا ہے وہ آپ دیکھیں، اور جو پردے کے پیچھے ہے وہ آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، وہ آپ کو اللہ بتاتا ہے۔ یہ پردے کے پیچھے ہے قرآن، یہ پردے کے پیچھے ہے۔ ہمارا تو آپ دیکھ لیں، ہمارا تو یعنی دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور اسی پر ہماری نظر ہے۔ امت مسلمہ کی ظاہر پر نظر ہے، ظاہری کامیاب ہو تو ہم خوش، نہیں ہو ہم ناخوش۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے سامعین کرام، اور اگر ہے بھی تو بہت نقصان والی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ ان الفاظ پر غور کیجئے، ظاہر کے پردے سے باہر نکل آئیے، اپنی حقیقت کو جان لیجئے اور اپنی منزل کو پہچان لیجئے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور ایک تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ احتیاط، ہر معاملے میں احتیاط۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اچھا، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے تو لَمَثُوبَةٌ، تو بہت اچھا ایک ٹھکانہ ہوتا، اللہ کی طرف سے بہتر ٹھکانہ ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔
اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم